کیا جنرل عاصم منیر کی ڈاکٹرائن کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آج اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے جنرل عاصم منیر کی ڈاکٹرائن کی تجزیے کا آخری حصہ پیش کر رہے ہیں۔ 4 چیلنجز تو مجھے نظر آ رہے ہیں جس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس ڈاکٹرائن کی کامیابی، یعنی ڈاکٹرائن کیا ہے، ہمارا پاکستان، ہم نے اس کی رائٹ فل پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ریسٹور کرنا ہے، دنیا بھر کے اندر اس کا نام بلند کرنا ہے، اس کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست کی طرف لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس کے تمام چھپے ہوئے خزانے جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور آرمی کی تنظیمی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کرنا ہے جو ہمارا تھا لیکن ہمیں نہیں مل پایا۔ اس کی کامیابی کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو پہلا چیلنج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس ڈاکٹرین کو پاکستان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے راستے میں جو چیلنجز ہیں وہ اس کا نمبر 1 ٹیسٹ ہوگا کہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور آپ کہیں گے کہ بھئی اس میں آپ کیوں ڈاؤٹ میں مبتلا ہیں؟ بزنس کمیونٹی موجود ہے، فوج کی صلاحیت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، زمین موجود ہے، یعنی جو ہم کلاسک اکنامکس کے اندر پڑھتے آئے ہیں کہ جو آپ کو وسائل چاہیے کسی بھی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے وہ موجود ہے، تو بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کچھ تاریخ کے اوپر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے، کچھ ایگزامپلس کوٹ کرنی چاہیے۔ پہلے تو میں ذرا یہ معاملات طے کر لوں نا جی، یہ بزنس کمیونٹی کے اوپر جو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی ہے، ایک تو یہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری رہی ہے، اور اگر آپ جنرل باجوہ کے دور میں بھی میٹنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی چہرے آپ کو انہی میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوئے یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ایسے ہی تعریف و توصیف کرتے ہوتے تھے جس طرح آج کل جنرل عاصم منیر کی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف یہ مسئلے کی جڑ بھی ہے۔ آپ نے اگر شوگر کی پرائسز کو دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قسمت ہم تبدیل کریں گے، وہ شوگر مافیا کا کتنا حصہ ہے۔ اگر آپ نے ویٹ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر تحقیق کرنی ہو اور تصدیق کرنی ہو کہ اس کو کون مینوپولیٹ کرتا ہے تو یہی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر جا کر دیکھنا ہوگا کہ کون سے لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں تو یہی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو ڈالر میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، عام بندہ تو انٹر بینک کے ذریعے ٹریڈ کر رہا ہے نا، انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ بڑا سٹیبل ہے، آج کچھ تھوڑا سا کم ہوا ہے، تو عام بندہ جو ہے اس کے اوپر خرید کے اوپر بھی قدغن لگی ہوئی ہے اور پیسے باہر لے جانے پر بھی قدغن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اوپن مارکیٹ کے اندر سے ڈالر اٹھا رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی سیکیورٹی چیکنگ کروا کے کراچی کور ہیڈ کوارٹر میں گئے اور پھر لاہور کور ہیڈ کوارٹر کے اندر گئے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ لاکھوں کی تعداد میں ڈالر خریدے ہیں اور آگے پیچھے کیے ہیں۔ تو یہ وہی ڈالر کو مینوپولیٹ کرنے والے۔ اسٹاک مارکیٹ کو کون مینوپولیٹ کرتا ہے؟ تو یہ بزنس کمیونٹی جو ہے جس کے اوپر تکیہ کیا جا رہا ہے، یہ کیپٹنز آف انڈسٹری نہیں ہے، یہ کیپچررز آف انڈسٹری ہیں، یہ مونوپلائزرز ہیں۔ ان کے کاٹن کے کام بھی ہیں، ان کے شوگر کے کام بھی ہیں، ان کے ویٹ کے کام بھی ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر جو پارٹ آف دا پرابلم ہے، اگر آپ اس ملک کے مسائل کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، تحقیقاتی طور پر اور تاریخی طور پر۔ دوسری بات اسی چیلنج کے زمرے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ممالک کو جو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ٹائم ہے، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، وہ 21 سے 25 سال ہے، اور میں آپ کو جتنی مثالیں کہیں گے میں آپ کو مثالیں وہ دے سکتا ہوں۔ آپ ترکی کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ٹائم فریم دیکھیں کہ جب ترکی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کنٹری کے پاس پوٹینشیل ہے اور صرف پوٹینشیل ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس وقت سے لے کر جب اس نے ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع کیا تو 25 سال کا عرصہ درکار ہوا۔ ہندوستان کی اگر آپ مثال دیں جس کو بعض جگہوں پر کوٹ کیا جاتا ہے، تو ہندوستان نے 1991 میں وہ اپنا گولڈ جو ہے وہ گروی رکھوا کر IMF کا قرضہ لے رہا تھا، اور اس کے بعد کی حکومتوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ، جن سے میں نے ملاقات بھی کی ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں، ان سے پوچھا بھی ان کی فلسفہ حیات کیا ہے اکانومی کے حوالے سے، تو بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ اس وقت کی گفتگو کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ اگلے 25 سال کے تھے۔ تو 1991 سے لے کے آپ دیکھ لیں ہندوستان کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کب ہوا۔ جاپان کے اوپر جب نیوکلیر سٹرائکس ہوئی تو اس کے بعد ان کو 25 سال لگے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے میں، اور اگلے 25 سال لگے اپنے آپ کو اکنامک پاور ہاؤس میں کنورٹ کرنے میں۔ چائنا کے پچھلے 25 سے 30 سال کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو چائنا کا جو ٹرن اراؤنڈ ہے 25 سے 30 سال لگا ہے۔
UAE اور سعودی عرب جن کے پاس تیل جیسی ایک سونا اگلتی ہوئی مسلسل ایک صلاحیت موجود ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی اب آپ سمجھیں کہ ایک حد موجود ہے، لیکن مسلسل صلاحیت موجود ہے، ان کو بھی اس تیل سے استفادہ کرتے ہوئے 25-30 سال لگے اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے میں 25 سے 30 سال لگے جس میں آ کے آپ ان کی ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیوچر سٹیز بنائی جا رہی ہے سعودی عرب کے اندر، اور UAE کو آپ دیکھ لیں، ابو ظبی کو آپ دیکھ لیں، قطر کو آپ دیکھ لیں. یہ 25-30 سال کی کہانی ہے جس کے اندر انہوں نے تیل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا. اگر آپ جرمنی کو دیکھیں، جب جرمنی تباہ حال ہو گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو اس کے بعد ہٹلر کے اوپر تو بڑے تنقید بھی ہوتی ہے اور صحیح تنقید ہوتی ہے، لیکن ہٹلر کے آنے تک 25 سال لگے جرمنی کو ایک اکنامک پاور ہاؤس میں کنورٹ کرنے میں، اور جب ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جرمنی تباہ حال ہوا تو تقریباً 25 سے 30 سال لگے جرمنی کو اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنے میں. ویسٹ جرمنی کی میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلز اور ایسی دے سکتا ہوں جس کے اندر 25 سے 30 سال لگتے ہیں معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں، اور وہ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ آپ مونوپلیز کے ذریعے نہیں کرتے، آپ چھوٹے انٹرپرینور کے ذریعے کرتے ہیں، آپ آئیڈیاز کی مارکیٹ میں آج کل موجود ہیں، آئیڈیاز کے ذریعے کرتے ہیں، آپ جوان سال جو بزنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رستے کھول کے کرتے ہیں، آپ ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹ کر کے کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نے ہیومن ریسورس کی حالت دیکھنی ہے تو اپنی یونیورسٹیز کی حالت دیکھ لیں، نس سے لے کے قائد اعظم یونیورسٹی تک. آپ اپنے اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، آپ وہ مین پاور دیکھ لیں جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو جس بیس کے اوپر یہ اکنامک ڈریم کھڑا کیا جا رہا ہے اس بیس کی آپ حالت دیکھ لیں، اور جو پارٹنرز ہیں ان کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. میں کسی کو کہہ رہا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ جنرل عاصم منیر نے تو بڑی زبردست باتیں کی تو ہم تو اتنے ان سے متاثر ہوئے. تو میں نے جلتے بھنتے ہوئے ان کو یہ جملہ کہا کہ بھائی اگر وہ 4 گھنٹے خاموش بھی رہتے تو آپ نے باہر آ کے مجھے یہی کہنا تھا کہ جناب آج جو میں نے خاموشی کے انداز دیکھے ہیں نا، جو خاموشی سے انہوں نے پیغام دیا نا جی، ہمیں ایسا پیغام ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا. کیا خاموشی پر میں فدا ہو جاؤں، 4 گھنٹے خاموش رہے اور پھر بھی ہم کو سب باتیں سمجھ آ گئی. تو یہ میڈیا کے اندر جو آپ کو ایک ہائپ نظر آتی ہے، یہ لوگ دھندا ہی ایسا کرتے ہیں، یہ دھندا ہے ان کا. تو دھندا کرنے والے ہیں جنہوں نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے اپنے اکنامک ٹینٹیکلز کے اندر، ان کے ذریعے کتنی تبدیلی آئے گی کوسچن مارک. ہو سکتا ہے آ جائے لیکن کوسچن مارک موجود ہے. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کامیاب بنانا ہے، اور جو تاریخ ہے وہ کوئی بہت اچھے انداز سے 3 سال 4-5 سال 6 سال کے اندر ایگزسٹنگ بزنس کیپٹل جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کے اندر، اس کے ذریعے ترقی کی جو مثالیں ہیں نہ ہونے کے برابر. اگر کوئی ہے تو مجھے یقیناً بتائے کہ جی اس طریقے سے ہوا. دوسرا چیلنج ہے سیاسی ماحول کو کنٹرول کرنے کا، موافق رکھنے کا. اب انتخابات جو ہے 4 مہینے کے اندر ہونے ہیں، نئی حکومت تو انہیں آنا ہے. یہ ڈائنامکس ابھی تک تو آپ کو کنٹرول میں لگتے ہیں کیونکہ ایک 9 مئی کا ہینگ اوور ہے کہ عمران خان کی پارٹی کا تتر بتر ہونے کا عمل ہے، اور ایک یہ کنسنسس ہے کہ جو پاکستان کے اندر پچھلے مہینوں کے اندر سالوں کے اندر ہوا وہ بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کو آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اس کنسنسس کے بلبوتے پر ابھی تک بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے اوپر سیاسی طور پر اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ اعتراضات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن الیکشن کی کیمپینز کا جب آغاز ہوگا تو یہ اعتراضات آپ کو کھل کے نظر آئیں گے. جب الیکشن ہوں گے تو نتائج کس قسم کے ہوں گے وہ ڈائنامک کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور جو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جو ابھی تک سروے ہوئے ہیں، ان سے تمام ارباب اختیار واقف ہیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. تو اگر سیاسی ماحول موافق نہ بنتا ہوا نظر آیا تو پھر آپ کے پاس پرانا ایک سکہ ہے جس کو آپ چلانے کی کوشش کریں گے، پھر آپ اس کو موافق کرنے کی کوشش کریں گے. RTS کو بٹھا کر نہیں، کسی اور طریقے سے موافق کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنی من پسند کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ من پسند کے جو معاشی منصوبے ہیں ان کو کسی قسم کی ان میں تھرتھراہٹ نہ ہے اور وہ سیدھے انداز سے چلتے رہیں. جب یہ کام کریں گے تو سیاسی طور پر ایک بھونچال ڈیولپ ہوگا. جو چیلنجز آئیں گے وہ پھر آپ کو کورٹس کے ذریعے آئیں گے، پھر لائرز متحرک ہوں گے، پھر سیاسی جماعتیں احتجاج کریں گی. ہر جگہ پر آپ ڈنڈا پیر وگڑ تگڑیاں دا وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ نہیں کر سکیں گے، پولیٹیکل اونرشپ کا ایک بہت بڑا چیلنج آئے گا. تو پھر آپ کو پالیٹکس بھی مینیج کرنی ہے، آپ کو لا بھی مینیج کرنا ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی مینیج کرنا ہے، آپ کو اکانومی بھی مینیج کرنی ہے. پولیٹیکل ماحول
گرم ہوگا جب سیاستدان یہ دیکھیں گے نواز شریف سمیت کہ ان کے بھائی صاحب کے جو کارنامے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کیسے ان کے گلے پڑ رہے ہیں سیاسی طور پر. ابھی تو آرام سے وہ بیٹھے ہوئے, ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, عمران خان جیل کے اندر ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود ہوئی ہے, تو ہمارا اچھا چانس ہے. لیکن اچھا چانس اویل کرنے کے بعد جب وہ آئیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے, تو پھر معاملات کسی اور رخ کو اختیار کریں گے. اس رخ کو روکنے کے لیے آپ پھر ڈنڈا استعمال کریں گے, اور ڈنڈا کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, سیاسی ماحول کو موافق رکھنے کا چیلنج. یہ ڈائنامکس کنٹرول کرنے بہت مشکل ہے. پھر اپنا کام کرنے کا بھی چیلنج ہے. پاکستان ایک بدترین دہشت گردی کی زد میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اعداد و شمار میں نے پچھلے STH کے اندر آپ کو دکھایا جو کل ہم نے اپلوڈ کیا. بہت فرائٹننگ اعداد و شمار ہیں. جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ ان دہشت گردوں کے پاس زمینی ٹکڑے نہیں ہیں, یہ انٹرینچڈ نہیں ہیں, یہ ہٹ اینڈ رن ٹیررزم کر رہے ہیں, لیکن بڑے مؤثر انداز سے کر رہے ہیں. اس کے اندر سوسائڈ بامبرز بھی موجود ہیں, اس کے اندر IEDs بھی استعمال ہو رہی ہیں, اس کے اندر سنائپرز بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس کے اندر شب خون بھی مارے جا رہے ہیں, اس کے اندر پلاننگ کے ساتھ ننجا اسیسینیشنز بھی ہو رہی ہیں. تو بہت سا کام ہے جو کر رہے ہیں, جس سے مراد یہ کہ ان کی پلاننگ انٹیکٹ ہے, اس کو وہ ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. تبھی تو آپ دیکھیں 2014 کے بعد پہلی مرتبہ یہ سال ایسا ہے جس کے اندر اعداد و شمار دہشت گردی کے یہ ہیں. تو کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو دہشت گردی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, جس کی کاسٹ ہم روزانہ پے کرتے ہیں. روزانہ ہم شہیدوں کے جسد خاکی کو زمین کی طرف بھیجتے ہیں, ان کی روح کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ہم روزانہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے بچے جو ہیں یہ قربان ہو رہے ہیں. جب آپ دہشت گردی کی جنگ کو حتمی طور پر لڑنے کا عزم کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ بھی اٹھانی پڑتی ہے. فوج سے زیادہ اس کو کون جانے گا, قوم سے زیادہ اس کو کون جانے گا, ہم سب نے اس کی بڑی کاسٹ پے کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر توجہ بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو معاشی معاملات پر توجہ رکھیں گے, سیاسی معاملات پر توجہ رکھیں گے, دہشت گردی کے معاملات پر توجہ رکھیں گے, کیونکہ کور رسپانسبلٹی جو ہے وہ اکانومی کو سیدھا کرنا نہیں ہے یا پولیٹیکل ڈائنامکس کو کنٹرول کرنا نہیں ہے, وہ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک رکھنا ہے اور بارڈرز کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. تو کور چیلنجز کو میٹ کرنے کا چیلنج بھی موجود ہے, اور یہ تمام چیلنجز پھر مرکوز ہو جاتے ہیں ایک بڑے چیلنج پر, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ طویل المدت پروسیس ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ پروسیس ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں ہے. اس دونوں میں آپ کو فرق رکھنا چاہیے. پروجیکٹ میں آج بیٹھ کے بنا سکتا ہوں, اس کے لیے وسائل لا سکتا ہوں, اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں, اس کے نتائج دکھا سکتا ہوں آپ کو. لیکن پروسیس شروع جب میں کروں گا کسی بھی معاملے کا, تو اس کے نتائج کی میں ضمانت نہیں دے سکتا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پروسیس میری عمر سے, میرے عہدے کی مدت سے کہیں آگے چلا جائے. تو اگر 25 سال کے پروسیسز ہم نے دیکھے ہیں دنیا بھر میں جس کے ذریعے قوموں کی قسمت بدلتی ہے, تو یہ 3 سال کے ٹینیور میں تو نہیں ہوگا, جس میں سے 1 سال تو نکل گیا. اگلا سال الیکشن کا ہے, اس سے اگلے سال میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. تو وہاں پر آ کو پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے یا میں نے اگلے 3 سال لینے ہیں. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا آرمی چیف اس کو اون کرے. ہو سکتا ہے وہ اون کرے, ہو سکتا ہے نہ اون کرے, ہو سکتا ہے اس انٹینسٹی کے ساتھ اون نہیں کرے جس انٹینسٹی کے ساتھ آپ اون کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اون کرے, لیکن اس کے اوپر ایک گرے ایریا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال کافی نہیں ہے, 6 سال چاہیے, تو پھر آپ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس پہ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو وہی رستے ہیں جہاں سے ہم گزر کے گئے تھے, اور اس رستے سے جو بھی گزر کے گیا ہے اس کے آخری 3 سال اچھے نہیں گزرے. تو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن سے نپٹنا بڑا ضروری ہے. ابھی بہرحال جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں جو میڈیا کے اندر مجھے تو ویسے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے پرانے ٹویٹس بھی نہیں پڑھتے ہیں. یعنی ان کو یہ سوچ کے بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ پچھلے لوگوں کی بھی تعریفیں کیسے کرتے چلے آئے ہیں اور موجودہ لوگوں کی تعریفیں بھی کیسے کر رہے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے ڈھول اور باجے اٹھا لیے ہیں اور بجا رہے ہیں اور سلامیاں پیش کر رہے ہیں, دستار بندی کر رہے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ملک کے اندر ریولوشن آ گیا. لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے.